جتنا کام ہے وہ کر گزرے. حضور خلیل بابا اور رحمتullah علیہ مجھ سے ایک دفعہ فرمایا کہ خواجہ صاحب مراقبے کا ناغہ نہیں کیا کرو. میں بھی آپ کی طرح مراقبے بہت ناغے کرتا رہتا تھا. اور فرمایا دیکھو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا. ایک منٹ کے لیے تصرف کرنے کے لیے بس اوقات 6 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. لیکن جب ہمیں وہ 1 منٹ ملتا ہے اور ہم اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اپنے سلسلے والوں کی طرف سے، تو وہاں جب یہ دیکھتے ہیں وہ سوئے پڑے تو ہم وہاں سے واپس ہٹ جاتے ہیں. 6 مہینے میں 1 منٹ کے لیے اس کو جو دولت نصیب ہوئی تھی اس نے اسباق کی اور مراقبے کی پابندی نہ کر کے اس سے کھو دیا. اب کب جانے وہ 6 مہینے پھر کب آئے. کتنی عجیب بات ہے. ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں، روزانہ ناشتہ کرتے ہیں، روزانہ دفتر جاتے ہیں، روزانہ بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، روزانہ نہاتے دھوتے ہیں، کپڑے پہنتے ہیں، سب کچھ کام کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کہ مراقبے کے لیے 10-15 منٹ ہم نہیں نکال سکتے. تو بلا شبہ اگر ہم 15 منٹ بھی 24 گھنٹے میں اپنے پیر و مرشد کو دیکھنے کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے اندر بھرے ہوئے انوار کو اپنے اندر منتقل کرنے کے لیے 15 منٹ بھی نہیں نکالے تو پھر سلسلے میں آنے کا کیا فائدہ. یہ ٹھیک ہے بھائی، محبت مجھے بھی آپ سے، آپ کو بھی مجھ سے، بلا شبہ ہو سکتا ہے آپ مجھ سے زیادہ ہی محبت کرتی ہوں میرے سے، مجھے اتنی نہ ہو. لیکن بات یہ نہیں ہے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک باپ اور اولاد کا رشتہ یہ ہے کہ سعید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کا ورثہ حاصل کرے، نالائق اور ناسعید اولاد وہ ہے جو اپنے باپ کے ورثے کو چھوڑ دے. تو جب آپ سلسلے میں آئے یہ اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، نہ یہ کوئی اس میں شیخی خوراپن ہے. آپ یقین کریں اللہ کا انعام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اور حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کا فیض ہے کہ آپ کے باپ کے پاس اللہ کے علوم کے خزانے بھرے. آپ بھوکے لگے نہیں ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے باپ کے اللہ کے انعام یافتہ خزانوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یا آپ کا باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، آپ بھکاریوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں. یہ آپ کا کام. میں کبھی کوئی بات چھپا کے نہیں رہی. جو چیز میرے پاس نہیں ہے میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا کہ میرے پاس ہے. لیکن جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرما دی ہیں میں نے اس کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ اس میں شیخی بنے، میں نے اس کا اظہار اس لیے کیا کہ میری اولاد یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک مفلس باپ کی اولاد ہیں. یہ آپ کا کام ہے کہ آپ سلسلے کے قواعد و ضوابط، سلسلے کے اغراض و مقاصد کو بار بار پڑھیں، ان کو حفظ یاد کریں. میں نے قاضی صاحب سے، میاں صاحب سے اور مراقبہ حال کے جتنے نگراں صاحب سے کہا ہے، اور آج اس مجلس میں بھی میں یہ ہدایت کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں کہ عظیم سلسلے کے ہر فرد کو سلسلے کے اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط حفظ یاد ہونے چاہیے، تاکہ وہ ان اغراض و مقاصد اور قواعد و ضوابط کی روشنی میں اپنی زندگی کو نئے سانچوں میں ڈالتے. اگر حضور قلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ غصہ نہ کرو اس لیے کہ غصہ کرنے والے کو کھا جاتا ہے، تو عظیم بھائی کو غصہ نہیں کرنا چاہیے. اگر حضور قلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ منافقت نہ کرو، منافق بندہ روحانی نہیں ہو سکتا، تو عظیم بھائی کو منافقت نہیں کرنی چاہیے.
اگر حضور قلندر بابا یہ فرماتے ہیں کہ شک نہ کرو، جس بندے کے اندر شک ہے وہ متقی کبھی نہیں ہو سکتا، اور جو متقی نہیں ہے وہ اللہ کو کبھی دیکھ نہیں سکتا، اللہ کا کبھی عارش نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو آپ کے لیے اسباق بنائے گئے ہیں، تذکرہ قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ میں جو قواعد و ضوابط و اغراض و مقاصد لکھے گئے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کے لکھے گئے ہیں۔ عظیم بھائی کی یہ شناخت ہونی چاہیے کہ اگر وہ 10,000 آدمی میں ایک ہے تو لوگ اسے کہیں گے عظیم بندہ ہے، یہ عظیم ہی ہے۔ آپس میں محبت کرو، آپس میں ایک دوسرے کو بہن بھائیوں کی طرح چاہو، کسی کی برائی نہ کرو، کسی کی چغل خوری نہ کرو، کسی کا حق نہیں مارو، کسی سے توقع قائم نہ کرو، جو کچھ تم کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ اللہ بہت دے گا، خرچ کرنے سے کمی نہیں ہوتی، خرچ کرنے سے زیادتی ہوتی ہے، کنجوسی کرنے سے مال و دولت کم ہو جاتی، بظاہر زیادہ نظر آتی لیکن کم ہو جاتی، اور انسان کے دل کے اندر زنگ پیدا ہو جاتا ہے، اس دل کے اندر زنگ پیدا ہوتا ہے جس دل کو اللہ نے اپنا گھر کہا ہے۔ دنیا کی کبھی محبت نہیں کرنا، یہ نہیں ہے کہ دنیا آپ کمائیں نہیں، محنت نہیں کریں، مزدوری نہیں، لیکن دنیا سے کبھی محبت نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا سے جو لوگ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نظر انداز کر دیتا ہے۔ جو آپ کے مقدر میں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا۔ کبھی آپ بھوکے نہیں رہیں گے، کبھی آپ ننگے نہیں رہیں گے۔ یہ میری باتیں آپ اپنے ذہن پر، اپنے دلوں میں، اپنی ڈائریوں میں، اپنے رجسٹروں میں لکھ لیں کہ سچا آدمی کبھی بھوکا نہیں رہے گا، کبھی ننگا نہیں رہے گا، کبھی بے گھر نہیں رہے گا، کبھی مفلس و قلاش نہیں ہوگا۔ میں نہیں رہوں گا لیکن میری باتیں آپ کو یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے فکر میں تبدیل، آپ یا خزانے بھرے ہوئے، علوم کے بھی خزانے بھرے ہوئے، وسائل کے بھی خزانے بھرے، اور اس کا آپ کو مشاہدہ بھی ہے۔ میاں صاحب ایک دو پسلیوں کا ہاتھ بھی سوکھا ہوا کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب مجھے، میں میاں صاحب مراقبہ حال بنا دو لاہور میں، کوئی پیسہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں، کہ جی ابا جی نے کہا ہے مراقبہ حال بنے گا، مراقبہ حال بھی بن گیا، جامع عظیم بھی بن گیا، مسجد۔ ڈاکٹر ممتاز سے کہا بھائی اٹک میں مراقبہ حال چاہیے، کہ ابا جی پیسے نہیں ہے، یار پیسوں کا کیا مطلب ہے، مراقبہ حال چاہیے، مراقبہ حال وہ بن گیا۔ طاہر جلیل سے کہا گجرے والے میں مراقبہ حال چاہتا ہوں، اس مرتبہ کے رپورٹ دی، ابا جی آپ کی دعا سے مراقبہ حال تیار ہو گیا، آپ تشریف لائیں۔ چنجوٹ میں، فیصل آباد میں، لندن میں، مانچسٹر میں ڈاکٹر ممتاز حیدر صاحب بیٹھے بیٹھے بات ہوئی، ان لوگوں نے ایک تجویز رکھی، جناب مانچسٹر جیسے مراقبہ حال بن گیا۔ اور آپ کیا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ کیا اللہ کی نعمت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے، اتنی بڑی جگہ آپ کو اللہ نے دی تھی، 64 گز کا گھر لوگ نہیں بنا سکتے، 120 گز کا گھر بنانے میں لوگ سالوں گزار دیتے ہیں، قرضے نہیں ملتے۔ حیدرآباد میں 3 ایکڑ زمین آپ کے پاس پڑے گی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو دینی اور دنیاوی وسائل دونوں ملیں گے، آپ ان وسائل سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی ہے کہ وسائل میں دل نہ لگائے، وسائل دینے والی ذات میں دل لگائے۔ باپ کی دولت کو نہ دیکھے، باپ کو دیکھے، باپ تو خود دے گا۔ کتنی بری بات ہے کہ ایک بچہ اپنے باپ کی دولت کی تو قیمت لگاتا ہے اور باپ کی کوئی قیمت نہیں لگاتا۔ مسلمانوں کو ذبح حالی کا جو بہت بڑا
المیہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان نے اللہ کی پھیلائی ہوئی دولت کو، اللہ کے پھیلائے ہوئے وسائل کو تو اہمیت دے دی ہے، اللہ کی اہمیت ختم کر دی۔ تو آپ میرا خیال ہے بہت دیر ہو گئی ہے، اب اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے بھی توفیق دے، اور یہ کہ کچھ لوگوں کو میری بیماری سے کہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ بھائی اب تو بہت ہی بیمار رہنے لگا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ایسی ابھی بات نہیں ہے، ابھی میری عمر بہت ساری ہے، ابھی بہت سارے کام کر، ابھی اللہ میاں کے بہت سارے کام کر رہے ہیں۔ اب یہ بھائی جو بلیاں اللہ میاں بلائیں گے چلے جائیں گے، لیکن میرا ایسا لگتا ہے کہ ابھی اللہ میاں کے بلانے کا کوئی خیال نظر نہیں آ رہا۔ ویسے بھائی اللہ میاں کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ رہا یہ کہ میرا بیمار ہونا، اس میں صورت یہ ہے کہ یہ بلا شبہ عمر کے لحاظ سے کام کی زیادتی ہے، اس میں میں تھک جاتا ہوں، اور جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں میرا یہ تجربہ ہے تو میرے اندر ایک نئی صلاحیت اور ایک نیا ولولہ پیدا ہو جاتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میری بیماری کی وجہ جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پرانے جو خلیے خراب ہو جاتے ہیں ان کو وہ نکال کے باہر پھینک دیتے ہیں، نہ ڈال دیتے ہیں تاکہ میں سرے میں پھر کام شروع کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اور پھر انشاءاللہ اگلے سال آپ سب لوگ تشریف لائیں اور بہت سارے زیادہ